سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جماعت میں ایک نوجوان شامل ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے عذرا کرم فرمایا تمہیں کیوں پسند نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں ساری عیب ہے، یہ ساری خطائیں کرتا ہے، یہ حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یا رسول اللہ یہ ساری عیب کرتا ہے، اس میں ساری خطائیں ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کتنے مقدس ابو بکر صدیق جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ۔ تو یہ نوجوان آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ گناہگار آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، گناہگاراں تے کرم کرنے والے اللہ دیا سونے محبوبہ، رب دیاں صفتاں تیرے وچ نے۔ میں صدقے جاواں جویں اللہ گناہگاراں نو اپنے تو دور نہیں کردا، رسول خدا بھی کسی گناہگار کو اپنے سے دور نہیں کرتے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا رہنے دو، چلنے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس میں فلاں فلاں خطا ہے۔ فرمایا اچھا تو یہ نماز پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز ہی آپ کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے آتا ہے تو نماز ہی آپ کے ساتھ ہی پڑھتا ہے۔ فرمایا پھر سنو اس کی نماز اسے ہر برائی سے روک لے گی۔ کچھ دن اور گزرے صحابہ پھر عرض کریں یا رسول اللہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا خاموش رہو۔ کچھ دن اور گزرے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ فرمایا میں نہ تمہیں کہتا تھا، فرمایا ہم نہ تمہیں فرماتے تھے اس کی نماز اسے برائی سے روک لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی وہ ہر برائی سے رک جائے گا۔ آگے چلیے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص ہے رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوریاں کرتا ہے۔ فرمایا اس کی نماز اسے چوری سے روک لے گی۔ کچھ دن گزرے، عرض کی یا رسول اللہ اس نے چوری چھوڑ دی۔ فرمایا ہم نہ تمہیں کہتے تھے اس کی نماز اسے برائیوں سے روک لے گی۔ آگے بڑھیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کا ارشاد عالیہ سنو ذرا۔ میرے آقا کائنات کے والی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا۔ میں پھر جملے دہراتا ہوں، اس شخص کی نماز نہیں جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو آپ کے خدا کی اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، بھلا نماز کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ سنیے میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا نماز کی اطاعت یہ ہے کہ انسان برائی اور بے حیائی سے دور ہو جائے، یہ نماز کی اطاعت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو وہ کیسا شخص ہے کہ نماز بھی پڑھی جا رہا ہے اور برائی اور بے حیائی سے بھی باز نہیں آتا؟ تو جو بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ملوث رہے اور نماز بھی پڑھتا رہے، فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے نماز پڑھی لیکن نماز کی اطاعت نہ کی۔ تو جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے والے پہ لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے رک جائے، پہلے کوشش کرے ایک دن وہ پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ ایک اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، دوسری یہ بھی ذرا سنیے۔ سرکار دو عالم فرماتے علیہ السلام، فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھے لیکن بے حیائی اور برے کام نہ چھوڑے، بے حیائی والے کام اور برے کام نہ چھوڑے، فرمایا اس کی اور اللہ کے درمیان فاصلہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز تو اللہ سے ملانے کے لیے تھی، فرمایا اگر نماز پڑھ کے گناہ بھی ساتھ کرتا رہے گا تو تیرے اور تیرے خدا کے درمیان فاصلہ بڑھتا رہے گا۔ کتنا بد نصیب انسان ہے کہ سجدے میں سر رکھا ہے، سر تو اس کا خدا کی بارگاہ میں ہے، دل اس کا انارکلی بازار میں ہے۔ انارکلی بازار میں مت جاؤ، خدا رسول کا واسطہ ہے، تم تو مکے اور مدینے میں جانے کے لیے بنے تھے، تمہارا دل تو اللہ پہ فدا ہونے کے لیے، رسول خدا پہ قربان ہونے کے لیے بنا تھا، تم نے نماز کی بے قدری کیوں شروع کر دی؟ اب ذرا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ اب یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اسی ایڈے بے مہارے ہو گئے ہیں،
کہ آج اگر کسی بھائی کو کوئی تنہا بچی، کوئی تنہا بہن نظر آئے تو اس کے ساتھ آپ کو برائی کے 20 واقعات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میں نے رات ایک نیوز میں وہ ایک پوسٹ فیس بک پہ آئی جس میں کہا کہ ایک بہن وہ اکیلی کھڑی تھی اور بس سے کچھ لوگ اترے، انہوں نے اس کے ساتھ برائی کی۔ اللہ اکبر! وہ تسی مسلمان ہوئے، وہ تسی بہناں دے بھرا وی ہوئے، اور تہاڈیاں دھیاں مر گئیاں نے دشمنوں، اور تہاڈیاں ماواں کوئی نہیں، اور تہانوں پتہ نہیں تسی کی کیتا ہے، تسی کی کردے پئے، تہانوں سمجھ نہیں، تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے۔ میں اس چیز پہ بھی نالا ہوں، یا حسین یا حسین یا ابو بکر یا ابو بکر کے نعرے کی بات نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے، میں دل جلا ہوں اس کائنات میں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، لب پہ حسین ہے، کردار میں یزید ہے، آخر کیوں ہے؟ آخر کیوں ہے؟ زبان پہ نعرہ یا حسین ہے، کردار پہ نعرہ یا یزید ہے، آخر کیوں ہے؟ آخر کیوں ہے؟ زبان سے حسینی ہونا کافی نہ تھا، تمہیں کردار کا حسینی بننا تھا۔ زبان پہ یا حسین اور کردار میں یا یزید، کردار میں یا یزید، کب تک چلتا رہے گا؟ اس پہنوں کی لگے وہ تو سننی ہے کہ تو شیعہ ہے، اسے کیا لگے؟ کیا عقیدہ تیرا؟ اے میرے بچے ہاتھ نے، او میرے پراؤ، میرے پتر، اے اپنے آپ نو بدلو، اے اپنے اسلام کردار سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو زبانی کلامی باتیں نہیں بتاتا، اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو برائی کی طرف بلائے تو آپ کہیں انا مسلم، انا محمدی۔ اور میں نے کلمہ پڑھا ہے بھائی، میں یہ نہیں کر سکتا کام، میں نے حبیب خدا کی غلامی کی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسلام تم سے تقاضا کرتا ہے، اسلام تم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ ایتھی ہون کا لگا رہتے، سمجھ جا کہ پیرے باؤ نے جڑا آکھیا نہ میں سننی نہ میں شیعہ، سمجھ جا میں کی کہہ گیا۔ میری بات دور چلی گئی ذرا، میں تو بھائی اپنے معاشرے چ کہندا پھرنا، اے دین نبی دا وانگ یتیم روے تے کرلاوے۔ او بھائی، اوے اللہ دے بندے دے بھائی روندے بھی پہنے کو لوندے بھی پہنے، نہیں سندا کون ہے؟ تہاڈے ہاتھ بننے نے، بننے ہتھاں ویکھ لو میرے پتر، سنو سنو سنو، دین نبی دا وانگ یتیماں روے تے کرلاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ میرے پتروں، میرے بچیوں، میرے پراوو، خدا دا واسطہ ایسے مضبوط کردار والے سنی بنو، وعدہ کرو۔ اینج نہیں جی میرے اتھرو بغنے تے نال تواڈے بھی بغنے، تے انشاءاللہ دل نہ کہو، کون ہے انشاءاللہ۔